رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 43 سے 50 تک۔ دیکھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا اور جھک جاؤ، مع الراکعین جھک جانے والوں کے ساتھ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تو دیکھیں نماز و زکوٰۃ جو ہے نا، ہر زمانے میں جو دین اسلام ہے اس کا اہم ترین رکن رہی ہیں۔ تو تمام انبیاء کی طرح جو بنی اسرائیل کے نبی تھے انہوں نے بھی سخت تاکید کی تھی زکوٰۃ دینے کی بھی اور نماز ادا کرنے کی بھی۔ تو جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ دونوں کام کرنا چھوڑ چکی تھی، زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ چکی تھی اور نماز اقامت کے ساتھ ادا کرنا تو کیا، وہ انفرادی طور پہ بھی نماز پڑھنا چھوڑ چکے تھے، اور کیا زکوٰۃ تو کیا دیتے بلکہ اس کے بدلے میں وہ سود کھانا شروع کر چکے تھے۔ تو دیکھیں کہیں ہمارا حال تو یہ نہیں ہو چکا ہے کہ اقامت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اقامت کے ساتھ تو نماز کیا ادا کرنی، ہم اپنی اپنی نماز پڑھنی چھوڑ چکے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا وہاں ہم اپنے مال کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال اس سے کم نہ پڑ جائے، ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے، اور ہم اس کے بدلے میں کیا سود کھانا شروع کر چکے ہیں۔ تو کہیں ہماری حالت تو ایسی نہیں ہو چکی ہے۔ دیکھیں جو مال کی محبت ہے اور دوسری ہماری دل میں جو دنیا کی محبت ہے، تو یہ دونوں ایسی بیماریاں ہیں جس کے باعث سے انسان، پہلے والے انسان بھی اور اب کے انسان بھی کیا غفلتوں کا شکار ہو رہے ہیں اور بالکل پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو مال کی محبت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان مال سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلی چیز کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ کنجوسی کرنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ایک قومی نقصان بھی ہوتا ہے اور ایک ذاتی نقصان بھی۔ قومی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت سے اس کی معاشرے کے دوسرے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، جو ضرورت مند ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور اس کا ذات کو یہ نقصان پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص بھی اس سے ویسے اچھے سے یا اخلاص سے بات نہیں کر سکتا یا اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز دوسری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، اس کو ہمیشہ سے ہی اپنے مال کے ہوس جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے چیزوں میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت دینی پڑتی ہے، دھوکہ بازی، دغا بازی، نئے ہمیشہ کے لیے نئے بہانے وہ تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اس کو اس سے نہیں ہوتا کہ وہ کسی کمزور کا، کسی مزدور کا حق کھا رہا ہے یا اس کا خون نچوڑ رہا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسری بات جو ہوتی ہے کہ جب انسان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے مال کی، تو وہ شخص جو ہوتا ہے اس کو جتنا بھی مال مل جائے اس کے اندر وہ سکون نہیں پیدا ہوتا، وہ مزید، اور اگر اس کو مال مل گیا ہے اس کو مزید اور کمانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اور کر لوں، کسی طرح اور جمع کر لوں، اور جمع ہو جائے میرے پاس اور زیادہ مال ہو جائے، تو وہ آرام کے وقت میں بھی بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ اور اس کے سامنے پھر جب حق کی بات کھول کر رکھ دی جاتی ہے کہ حلال کو حلال طریقے سے استعمال کرے، حرام طریقہ نہ اپنائے، سود اور ان رشوت وغیرہ سے کام نہ لے، تو اس کے سامنے جتنا بھی حق بات کو کھول کر رکھ دیا جائے تو وہ اس بات کی ماننے کی ہمت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو ہوس ہے مال کا، اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، مطلب اس کو اپنی جو خواہشات نفس ہے اس پہ پاؤں رکھنا پڑے گا، اس لیے وہ اس سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، اور نماز ادا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو صرف سکون اور تواضع ہی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تم سکون اور تواضع تمہارے دل میں نہ ہو، تمہارے دل میں سکون نہ پیدا ہو، تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔
اور غافل کی نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے نہیں روکتی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہیں ہمارا حال تو نہیں یہ کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں اس میں خشوع و خضوع بھی پیدا کرنا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل جھک جانا ہے، اللہ کے سامنے یوں سمجھنا ہے کہ بس جیسے ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم اللہ سے مل رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بھی رہ گیا، وہ کام رہتا ہے، اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کے یہ کام کر لیں گے، وہ کام کر لیں گے۔ تو غافل کی نماز اس کو بے حیائی سے بھی نہیں روک سکتی، نہ ہی برے کے کاموں سے۔ تو کیا اس کا نماز پڑھنا پھر اس کو اللہ سے اور دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اور نماز قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز قائم کرتے بھی ہیں، تو ہمارے پوری نماز کا ایسا حال تو نہیں ہے کہ وہ بس خیالوں میں گزر جاتی ہے، ادھر ادھر سوچتے سوچتے گزر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نماز کا فائدہ ہی نہیں ہے، کہ نماز پڑھنی ہی مجھے یاد کرنے کے لیے۔ جب تم دنیا میں ہی پھنسے رہو گے، دنیا میں ہی اٹکے رہو گے، تو اس کا فائدہ کہ جو تم نے نماز ادا کی ہے اس کا فائدہ کیا تمہیں حاصل ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم تتلون پڑھتے ہو کتابہ کتاب، افلا کہ نہیں تعقلون تم عقل رکھتے۔ دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نصیحت دینے والا ہے اس کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہ جو نصیحت بے عمل انسان ہے اس کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے، لیکن واضح یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ میرے پاس علم نہیں تھا، یا میں جانتا نہیں تھا کہ یہ جرم کس نوعیت کا ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس چیز سے منع کیا گیا، کس چیز سے نہیں منع کیا گیا، اور اس کو جانتے بوجھتے بھی اگر وہ گناہ کرے تو پھر اس کی زیادہ پکڑ ہے۔ اور ساتھ ہی کہ جان بوجھ کر بھی ان پڑھ رہنا بھی اتنا ہی برابر سزا ہوگا جتنا جانتے بوجھتے ہوئے ان پڑھ بننا ہے۔ آگے دیکھیں وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو بالصبر، نماز صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ لَکَبِیرَۃٌ بہت ہی مشکل کام ہے، الا مگر علی الخاشعین فرما برداروں بندوں کے علاوہ۔ صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الذین جو لوگ یظنون گمان رکھتے ہیں انہم بے شک وہ ملاقو ملیں گے ربہم اپنے رب سے، وانہم بے شک وہ الیہ ہی اسی کی طرف راجعون پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے، اگر تمہارے راستے میں بہت سی مشکلات آ رہی ہیں، اگر تمہیں نیکی کے راستے پہ سیدھے راستے پر چلنے میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو علاج بتائے ہیں۔ سب سے پہلا کہ صبر، اور دوسرا نماز۔ ان دو چیزوں سے مدد مانگو، ان دو چیزوں کو اپنے اندر اختیار کر لو، ان دو چیزوں سے اب اس تمام مشکلات کا تم سامنا کر سکتے ہو جو تمہارے راستے میں آ رہی ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ اندر کی قوت دے گا تمہیں تمہارے اندر جو ارادے کی پستگی ہو رہی ہے اس کو مضبوطی دے گا، تمہاری نفسانی خواہشات ہے ان کے اوپر قابو پائے گا، اور جو نماز ہے وہ تمہیں باہر کے حالات سے محفوظ رکھے گی، تمہیں باہر کے حالات کے لیے مقابلے کے لیے تیار کرے گی۔ تو ان دونوں چیزوں سے جو تمہیں طاقت ملے گی تو وہ راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیں صبر کا جو لفظ استعمال ہوا اس کے معنی کیا ہیں، اس کے معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ تو اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی ہے، وہ عزم کی پختگی ہے، اور خواہشات نفس کو باندھنے کا وہ طریقہ ہے جس سے شخص
جو انسان کے اندر انسان کے نفس کے اندر ترغیبات پیدا ہوتی ہیں، اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے دل کو اور اپنے ضمیر کو، جس سے کیا ہو کہ اس کے دل اور ضمیر دونوں کو وہ اپنے پسند کیے ہوئے راستے، اپنے اللہ کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھاتا چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش دو، اور اس کے باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے تم نماز کی پابندی کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو قابو کر لو گے، جب تم اپنے نفس پہ قابو پا لو گے، تو تمہارے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تمہارے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور تمہیں جو اندر سے طاقت اور قوت دیں گی، وہ صبر دے گا، وہ تمہیں سکھائے گا کہ تم نے اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھنا۔ وہ تمہیں جو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے اس کے مقابلے میں ثابت قدم رکھے گا، اور تمہیں باہر کی قوتوں سے لڑنے کے لیے کیا ہے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے تمہارے لیے، اس کی نماز کی پابندی کرو۔ اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے جو ڈرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہے۔ تو دیکھیں کہ جو ہم نے پہلے حدیث مبارکہ پہ پڑھی، کہ جس میں ہم نے پڑھا کہ غفلت سے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ برائیوں سے روکتی ہے، نہ اس کی مدد کرتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خاشعین، جو فرما بردار ہو کے پڑھتے ہیں بندے، مطلب خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اگر نماز تم پڑھ رہے ہو تو اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، وہ تمہارے دل کو سکون کا باعث بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہی نہیں ہے، آخرت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مصیبت ہے جو اس کو کبھی بھی اچھی نہیں لگ سکتی ہے۔ مگر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی رضا کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ جھکتا ہے، اور جس کو یہ خیال ہوتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا، اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو اس کے لیے نماز ادا کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے نماز ادا کرنا تو کیا، اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل کام بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ساتھ ہی ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے یا ہمارے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنا، غافل کی جو نماز ہے، نہ اس کو وہ برائیوں سے روکتی ہے اور نہ ہی اس کی کسی کام آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور دوری کا سبب بنتی ہے۔ تو صرف ٹھوکریں ہی نہیں مارنی، صرف سجدے پہ سجدہ ہی نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے نماز کا حق ادا کرنا ہے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتیہ، میری اس نعمت کو، التی انعمت جو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور میں فضلتکم، وانی اور میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے اس دور کی طرف اشارہ کرے ہیں جب بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فوقیت دی گئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا، حق کا علم تھا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم جو تھا نا، اس کا رہنما اور امام بنا دیا تھا، تاکہ وہ کیا کریں، بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائیں اور چلائیں۔ لیکن وہ تو سب یہ چھوڑ چکے تھے اور وہ اس راستے سے ہٹ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا وہ دور یاد کرا رہے ہیں سب سے پہلے۔ آگے دیکھیں، واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں تجزی، کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، ان نفسن شیئا، کسی بھی نفس کے کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یؤخذو، کوئی مواخذہ لیا جائے گا یا فدیہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدلن، کوئی فدیہ، ولا، اور نہ، ہم وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کا ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ تو
یہاں پر اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی وجہ تھی بنی اسرائیل کے بگاڑ کی وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا آخرت کے متعلق عقیدہ خراب ہو گیا تھا، ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کرام جو ان کے تھے تو وہ انبیاء کرام کے چہیتے بن گئے ہیں. بنی اسرائیل کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم بڑے بڑے اولیاء اور صلحاء سے نسبت رکھتے ہیں، تو ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے سے ہو جائے گی. ہم ان کا دامن پکڑیں گے، بھلا کوئی سزا، ہم ان کا دامن پکڑیں گے تو جیسے ہی ہم ان کا دامن پکڑ کے وہاں سے گزریں گے تو کیسے ہمیں کوئی سزا دے سکے گا ان اولیاء اور ان صلحاء کی وجہ سے. تو انہی جھوٹے بھروسے جو تھے ان کو دین سے دور کرتے جا رہے تھے، اور انہی جھوٹے بھروسوں اور تسلیوں نے ان کو دین سے بالکل ہی دور کر دیا تھا اور گناہوں میں مبتلا کر دیا تھا. اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فوراً ان کی غلط فہمیوں کو دور کر رہے ہیں کہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انبیاء علیہ السلام کے پلو پکڑ کر جنت میں چلے جاؤ گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ نہ ہی کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش چلے گی. کہ تم کرو تو جو تمہارا دل کرتا ہے، جو تمہاری تعلیمات تمہیں انبیاء کرام نے دی ہیں اس پر تو تم کام نہ کرو، ان کو تو نہ مانو، بلکہ کیا تم کہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے ہو کہ ہمارے میں تو اتنے نبی آئے ہیں، ہماری قوم میں تو اتنے نبی آئے ہیں، اتنے صلحاء ہیں، تو ہم تو اللہ کے چہیتے بن گئے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے اتنے نبی بھیجے ہیں. بلکہ اللہ نے تو اس لیے بھیجے تھے تاکہ ان کی ہدایت مل سکے. تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اس لیے اللہ نے اتنے نبی بھیجے ہیں، ہم تو ان کا ہی دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی یا ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اور ہم میں بھی شاید کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا. ہر شخص اپنے عمل کے مطابق ضرور سزا پائے گا، اپنے اعمال کے مطابق سزا پائے گا. ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق، اپنے عمل کے درجے کے مطابق جہنم میں کو، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی رانوں تک ہوگا، کوئی گلے تک ہوگا آگ میں دھنسا ہوا. تو وہ ایسے ہوگا اپنے عمل کے مطابق، جتنی اس نے برے اعمال کیے ہیں اس کے مطابق وہ آگ میں دھنسایا جائے گا. استغفر اللہ. آگے دیکھتے ہیں وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم جو تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلا ان آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی. تو یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. تو دیکھیں یہاں سے جو بات کی کئی رکوع ہیں وہاں تک مسلسل ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو بنی اسرائیل میں عام تھے، جو ان کا ایک ایک بچہ جانتا تھا بنی اسرائیل کے ہر واقعے کو. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی تفصیل نہیں بیان کی بلکہ صرف اس کے ٹاپک کی طرف اس کے مطلب اشارہ کیا ہے. تفصیل بیان کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے صرف مختصر اس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. اس تاریخ بیان کرنے میں دراصل اللہ تعالیٰ کا بتانا یہ مقصود ہے، ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف یہ احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں، جو میں نے تم پر یہ احسانات تھے جو میں نے تم پر کیے، اور دوسری طرف یہ تمہارے کرتوت ہیں جو تم نے ان احسانات کے جواب میں کیے ہیں. اور جو لفظ استعمال ہوا جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، تو اس میں فرعون جو تھے، فرعون کا جو خاندان تھا، خاندان فرعونیہ، وہ بھی مبتلا تھا، مطلب وہ بھی شامل ہے، اور مصر کے جو حکمران طبقہ ہے وہ بھی شامل ہے. اس سے دونوں مراد ہے یہاں پر. اور یہ کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. تو دیکھیں کہ فرعون سے وہاں کا ایک نجومی شخص تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ تمہاری قوم میں سے ایک لڑکا ایسا آئے گا جس کے ہاتھوں تمہاری حکومت چلی جائے گی. تو اس نے جب فرعون کو یہ بتایا تو تب سے ہی فرعون جو تھا اس نے بنی اسرائیل کے
جو بنی اسرائیل کے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ان کے خاندان میں، اس کو فوراً سے وہ مروا دیتا، ذبح کر دیتا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنے کے لیے بھی وہ اپنی مصلحت سے، مطلب اپنے فائدے کے لیے، ان سے خدمت گزاری کرانے کے لیے ان کو زندہ رکھتا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تمہاری بڑی آزمائش تھی، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ تو آزمائش اس چیز کی تھی کہ اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا کھوٹ بن کر رہ جاتے ہو، اور آزمائش اس چیز کی بھی تھی کہ اتنی بڑی مصیبت سے معجزانہ طریقے پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہو بھی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نجات بخشی تھی، تو اس نجات کے بدلے میں تمہارے ساتھ ایک آزمائش بھی تھی کہ تم میرا شکر ادا کرنے والے بنتے بھی ہو یا نا شکرے بندے بن کے رہ جاتے ہو۔ اس آزمائش کے بعد تم میرا شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی، یا پھر اپنی پرانی روش پہ آ جاؤ گے، یا اپنی جہالت کے باعث پھر تم ان بتوں اور پتھروں کی پوجا کرنے لگ جاؤ گے۔ آگے دیکھتے ہیں وَإِذْ، اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم اور ہم نے تم کو نجات دی، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون آل فرعون کو، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کے تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ تو دیکھیں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے پیدا ہونے کے بعد جب وہ پیغمبر بن چکے تھے، اور پھر ان کو جو فرعون تھا اس کو مدتوں وہ سمجھاتے رہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اللہ کی راہ پہ آ جاؤ، اس گمراہی کے راستے کو چھوڑ دو۔ جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ تو راستے میں جو تھا دریا حائل تھا، اسی وقت پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ پہنچا اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعاقب میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو دریا تھا اس کو شق کر دیا گیا، مطلب درمیان سے اس کو پھاڑ دیا گیا، راستہ بنا دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ جب وہ پار ہو گئے، جب وہ لوگ چلے گئے اس راستے سے باہر، تو جو فرعون تھا وہ پیچھے دیکھ رہا تھا، تو اس نے سمجھا کہ ان کے لیے جو فرعون تھا وہ پیچھے دیکھ رہا تھا، تو اس نے سمجھا کہ ان کے لیے راستہ بن گیا، یہ لوگ گزر گئے تو میں بھی گزر جاؤں گا، تو وہ بھی ان کے تعاقب کی غرض سے ان کے پیچھے اسی طرح اس میں گھس گیا۔ تو اس وقت سب طرف سے جو دریا سمٹ کر اپنی پرانی حالت پہ آ گئے، اور جو فرعون اور اس کے ساتھی تھے سب وہیں پر غرق ہو کر ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی تمام کمزوریاں اور جو ان کے اندر بیماریاں تھیں وہ اپنے اندر سے ویسی بیماریوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بندہ بنا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔